اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے منتخب بندوں کا بچپن ان کی جوانی ہی کی تصویر ہوا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ بچپن کھیل کود میں گزرے اور جوانی ولایت میں حاصل ہو جائے۔ اولیاء کرام کا بچپن ہی بتا دیتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے وقت کا ولی کامل ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن بھی تقریباً اسی انداز میں گزرا۔ آپ نے کبھی اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں حصہ نہ لیا، بس اس قدر ضرور تھا کہ محلے کے بچے اگر آپ کے گھر میں کھیلنے آتے تو آپ ان کو کھیلتا ضرور دیکھتے، کیونکہ آپ کے بہن بھائی بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان ابتدا ہی سے صاف ستھری تھی۔ جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ بچے چھوٹی عمر میں الفاظ کو درست تلفظ سے ادا نہیں کر پاتے، مگر اعلیٰ حضرت کے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا۔ غلط الفاظ آپ کے ذہن مبارک سے کبھی ادا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ آپ اپنے استاد صاحب کے ساتھ کلام شریف پڑھ رہے تھے۔ استاد صاحب نے ایک جگہ کچھ اعراب بتایا، آپ نے استاد کے بتانے کے خلاف پڑھا۔ استاد محترم نے دوبارہ سختی سے کہا کہ جیسا میں کہتا ہوں ویسا پڑھیں۔ آپ نے حسب سابق پڑھا۔ آپ کے والد گرامی پاس ہی تشریف رکھتے تھے۔ استاد نے فرمایا کہ میں آپ کے بیٹے کو جس طرح پڑھاتا ہوں وہ اس طرح نہیں پڑھتے، میں اور لفظ ادا کرتا ہوں، ان کی زبان سے اور لفظ نکلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کو اپنے بیٹے کی صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ انہوں نے دوسرا کلام اللہ شریف منگوایا تاکہ صحیح طور پر معلوم کر سکیں کہ ماجرا کیا ہے۔ جب کلام اللہ شریف میں دیکھا گیا تو استاد صاحب بھی حیران رہ گئے کہ جس تلفظ سے اعلیٰ حضرت نے پڑھا تھا کلام اللہ شریف میں بالکل ویسے ہی تھا، جس کا یہ مطلب ہے کہ سپارے میں کتابت کی غلطی تھی۔ آپ کے والد گرامی نے بڑے فخر سے اپنے بیٹے کو نظر ڈالی اور دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تمہیں جو تمہارے استاد بتلاتے تھے وہی اعراب تو تمہارے سپارے میں بھی تھے، پھر تم نے کیوں ان کے موافق نہیں پڑھا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، بابا جان، میں نے بار بار ارادہ کیا کہ استاد گرامی کے کہنے کے موافق پڑھوں، مگر زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ جیسا فرزند عطا فرمایا۔ آپ کو صاف نظر آ گیا کہ آج کا نوعمر بچہ یقیناً کل کا مجدد بنے گا۔ یہی حال استاد محترم کا بھی تھا۔ جس کو استاد صاحب ایک چھوٹا سا بچہ سمجھ کر پڑھاتے تھے، وہ تو نہایت کم عمر میں ہی ان کا بھی استاد نکلا۔ آپ کی پرورش ایسے ماحول میں ہو رہی تھی کہ جس کا زیادہ تر وقت دینی مسائل کی گفتگو کرنے میں گزر جاتا۔ آپ کا زیادہ تر وقت اپنے والد گرامی کی صحبت میں ہی گزرتا۔ آپ زیر بحث مسائل کو بڑے غور سے سنتے تھے اور بعض اوقات تو آپ بول بھی پڑتے تھے کہ جناب عالی مسئلہ یوں ہے۔ جب آپ چھوٹے تھے تو تب سے آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ غیر محرم خواتین سے پردہ کر لیا کرتے تھے۔ اگر گھر میں کبھی اچانک آپ داخل ہوتے اور وہاں غیر محرم خواتین کو بیٹھا دیکھتے تو فوراً اپنے کرتے سے اپنے چہرے مبارک کو چھپا کر ایک طرف نکل جاتے۔ یہ طرز عمل دیکھ کر آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کو دعائیں دیتی۔ اعلیٰ حضرت نے بہت چھوٹی سی عمر میں روزہ رکھا۔ آپ کی روزہ کشائی کی تقریب کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ پورے خاندان اور حلقہ احباب کو آپ کے والد گرامی نے افطار پر مدعو کیا۔ قسم قسم کے طعام تیار کروائے گئے، اس میں فرنی بھی تھی جس کو پیالوں میں ڈال کر ایک کمرے میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھوا دیا گیا۔ یہ رمضان المبارک بہت ہی سخت گرمی میں آیا تھا۔ آپ نے پہلا روزہ بڑے جوش و خروش سے رکھا تھا، مگر عین دوپہر میں بھوک اور پیاس نے نڈھال کر کے رکھ دیا، کیونکہ یہ فطری بات تھی اور والد گرامی یہ بات بخوبی سمجھتے تھے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، نہ جانے کس قدر وقت برداشت کر پائے گا۔ انہی حالات کے زیر اثر انہوں نے زیادہ تر وقت آپ کے مشاہدے میں ہی گزارا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس بچے میں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے تو آپ کو لے کر اس کمرے میں چلے گئے جہاں فرنی کے پیالے رکھے ہوئے تھے۔ آپ کے والد صاحب نے دروازہ بند کیا
اور ایک ٹھنڈا پیالہ نکال کر اعلیٰ حضرت کو دے دیا اور فرمایا لو میاں یہ کھاؤ۔ مگر ننھے احمد رضا خان نے بڑی حیرت سے عرض کیا بابا جان میرا تو روزہ ہے۔ والد صاحب نے فرمایا ہاں ہاں مجھے معلوم ہے، مگر بچوں کے روزے تو یوں ہی ہوا کرتے ہیں، جلدی سے کھا لو، اس وقت نہ تو کوئی دیکھ رہا ہے نہ تو کوئی آ سکتا ہے۔ والد صاحب کے بہت مجبور کرنے پر بھی اعلیٰ حضرت نے دانش مندانہ انداز میں فرمایا بابا جان جس کا روزہ ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ معصوم بچے کی عالمانہ بات سن کر والد صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کل کو یہ بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا عالم بنے گا، جس کو نہ تو بھوک کی شدت کا پتہ ہے نہ تو پیاس کی۔ مولانا حسین رضا صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے آج تک نہ سنا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی روزہ قضا کیا ہو۔ چھوٹی سی عمر میں سارے روزے رکھتے تھے، بعض مرتبہ تو شدید بیمار ہونے کے باوجود بھی آپ نے روزے کو نہ چھوڑا، لوگوں کے اصرار کرنے پر بھی روزے کو نہ چھوڑتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مریض ہوں تو علاج نہ کروں؟ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ جناب کیا روزہ بھی علاج ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ۔ مولانا حسنین رضا صاحب فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت قبلہ کا ایک سال پاؤں کا انگوٹھا پک گیا۔ ان کے خاص جراح مولانا بخش تھے، ان کو بعض سول سرجن بھی خطرناک آپریشن میں شریک کیا کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کے انگوٹھے کا آپریشن کیا، پٹی باندھنے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ حضور اگر حرکت نہ کریں گے تو یہ زخم 10-12 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ زیادہ وقت لگے گا۔ وہ تو یہ کہہ کر چلے گئے، مگر یہ کس طرح ممکن تھا کہ مسجد کی حاضری میں اور نماز باجماعت کی پابندی ترک کر دی جائے۔ جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے وضو کیا، چونکہ کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، چنانچہ آپ بیٹھے بیٹھے ہی کسی طرح پھاٹک تک آ گئے۔ لوگوں کی جب نظر پڑی تو انہوں نے جلدی سے ایک کرسی پر بٹھا کر آپ کو مسجد میں پہنچا دیا۔ اسی وقت اہل خانہ اور محلے والوں نے یہ طے کیا کہ ہر اذان کے بعد 4 مضبوط آدمی کرسی پر بٹھا کر آپ کو مسجد کے احراب کے قریب بٹھا دیا کریں گے اور مغرب کی نماز کے وقت اذان سے کچھ دیر پہلے حاضر ہو جائیں گے۔ یہ سلسلہ 1 ماہ بڑی باقاعدگی سے چلا اور پھر جب آپ بالکل تندرست ہو گئے اور خود چلنے کے قابل ہو گئے تو اس سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت کے بچپن میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے جن سے ان کی اسلامی زندگی صاف جھلکتی ہے، جو آگے چل کر مزید نکھر گئی اور ان کا مظاہرہ اہل اسلام نے خوب کیا۔ اس قابلیت کو دیکھتے ہوئے فقط 14 برس کی عمر میں ہی آپ کے والد گرامی نے آپ کو دستار فضیلت سے سرفراز کیا اور فتوے کی ذمہ داری آپ کو سونپ دی اور خود ان فرائض سے ہٹ گئے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا، 13 یا 14 برس کی نو عمر احمد رضا نے معروف عالم دین حضرت مولانا نقی علی خان صاحب کی مسند سنبھالی۔ اب فتویٰ نویسی کا ایک مشکل کام حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی سر انجام دیتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضرت مولانا نقی علی خان صاحب بریلی اور دیگر اضلاع روہیل کھنڈ میں مرجع فتویٰ تھے۔ پہل تو یوں ہوا کہ جو فتوے اعلیٰ حضرت کے پاس آتے آپ ان کا جواب لکھوا کر والد گرامی کو دکھاتے، ان کو دیکھ کر والد بزرگوں کو دکھاتے، وہ بے حد خوش ہوتے۔ ان کی یہ بھی حیرت انگیز خوشی ہوتی کہ آپ کے جوابات میں اصلاح کی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح روز بروز گرد و نواح میں اب حضرت نقی علی خان کے خلف الرشید کی دھوم مچ گئی۔ جس عمر میں بچوں کو نماز بھی درست طریقے سے ادا کرنا نہ آتی، اس عمر میں اعلیٰ حضرت فتویٰ نویسی فرما رہے تھے۔ کیا عالم اسلام میں اس جیسی اور بھی کوئی مثال ہے؟ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کو دستار فضیلت 14 شعبان المعظم 1286 میں عطا ہوئی۔